بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے والے ہیں اس کو ہم ایمان کا حصہ بھی سمجھیں، اس موضوع کو ہم اپنی جان بھی سمجھیں، ہم اس موضوع کو اپنی اولاد، اپنے مال، اپنی جان، اپنے ایمان، ان سب کے اوپر سمجھ کر جئیں گے تو پھر جا کے ہماری سلامتی ہے۔ آج کا موضوع کائنات کے والی کا موضوع ہے۔ آج کا موضوع دنیا جس کے لیے بنائی گئی وہ موضوع ہے۔ آج آپ بھی پڑھیے، میں بھی پڑھتا ہوں، کیونکہ رب کہتا ہے کہ جو میرے نبی پہ درود بھیجتا ہے میں اس پہ رحمت نازل فرماتا ہوں، اور اگر تم درود پڑھتے ہو تو میں بھی درود پڑھتا ہوں۔ تو پھر مل کے پڑھتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا سید یا حبیب اللہ۔ اللہ میری اور آپ کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ دنیا میں کم و بیش 1,24,000 پیغمبر آئے۔ ہر ایک پیغمبر کا اپنا مقام، ہر ایک پیغمبر کی اپنی بات، ہر قوم پہ پیغمبر آیا، قوم نے بات مانی یا نہ مانی، پیغمبر کو مانا یا نہ مانا، ان پہ عذاب نازل ہوئے یا نہ ہوئے، لیکن جب ہماری باری آئی، جب رحمت للعالمین کی اس امت کی باری آئی، تو اتنی خوش نصیب امت، اتنی میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی ہم فخر کے ساتھ جتنا بھی کہہ سکیں، جتنا بھی ہم ناز کر سکیں، کم ہے کہ ہم محمد عربی کے امتی ہیں، ہم آخر الزماں کے امتی ہیں، ہم حسنین کے نانا کے امتی ہیں، ہم زہرا کے بابا کے امتی ہیں، ہم ابو بکر، عمر، عثمان، علی کے یار کے امتی ہیں۔ اور کیوں نہ ناز کریں، وہ ہمارے نبی، ہم ان کے امتی۔ امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ تو یہ امت جو ہے اپنے نبی پہ مان کرے۔ کیوں مان کرے؟ کہ میرے نبی نے رو رو کے دعائیں کی، رب حب لی امتی، رب حب لی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ ایسا نبی کہاں دیکھا کہ اگر کچھ مانگے بھی تو اپنی امت کے لیے مانگے، اگر رو رو کے گڑ گڑائے بھی تو رب پوچھتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم روتے کیوں ہو؟ کہا مالک تو رحیم ہے، تو میری امت کو بخش دینا۔ معراج کا موقع ہو، وہاں پہ ہر چیز میرے نبی کی قدرت بن جائے، رب کریم فرمائیں کہ حوروں کو بھی تقسیم کر دو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہو جنت اور دوزخ بھی دیکھ لو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہو حور و غلماں سے ملاقات بھی کر لو، جس کسی کے حصے کی حور ہے اس کو عطا بھی کرتے جاؤ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمارے پاس آئے ہو، بولو ہم آپ کو کیا عنایت کریں؟ تو میرا نبی پھر کہتا ہے رب حب لی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دینا، اے اللہ
میری امت کو بخش دینا۔ اتنا پیارا نبی کہ ہر بات پہ امت کی بات کرے، اور جب مدنی تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ام المومنین عائشہ صدیقہ بیٹھی ہوتی ہیں اور آپ رو رہے ہوتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ فرمایا بیٹے کی جدائی سے آنسو نکل رہے ہیں، بیٹا دنیا سے رخصت ہوا ہے، آنسو نکل رہے ہیں۔ کو کہا ہر نبی کی دعا قبول ہوتی ہے اپنے لیے، آپ بھی دعا کیجئے اپنے بیٹے کی زندگی کے لیے، عنایت کے لیے۔ تو میرے اور آپ کے پیارے آقا فرماتے ہیں، عائشہ نانا، یہ میری دعا بھی میری امت کے لیے ہے، اور اس وقت بھی میں کہوں گا کہ اے رب، اے میرے پیارے رب، رب ہب لی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دینا، اے اللہ میری امت کو بخش دینا۔ پھر یہ امت کہاں چلی گئی؟ اس امت کی غیرت کہاں چلی گئی؟ اس امت کو کیوں نہیں معلوم کہ وہ جو جنگلوں میں، پہاڑوں میں، ویرانوں میں، ہر جگہ بیٹھ کے ہمارے لیے دعا کرتے رہے، رب ہب لی امتی، تو آج جب ان کی ناموس پہ انگلی اٹھتی ہے تو ہم اس انگلی کو کاٹ کیوں نہیں دیتے؟ ہماری غیرت کیوں سوئی رہتی ہے؟ ہمیں یہ بھی معلوم ہے، ہر دعا میں یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ قبر میں سرکار کی زیارت اور پہچان نصیب فرمانا، اے اللہ ہمیں حوض کوثر والے سے ملاقات کروانا، اے اللہ جب وہ مقام محمود پہ بیٹھے ہوں تو ہماری پہچان کروانا، ہم سامنے ہوں تو کہیں یہ ہمارے امتی ہیں، ہمارے لبوں پہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا سید یا حبیب اللہ ہو۔ جب دعائیں یہ ہیں کہ قبر میں سرکار کی زیارت ہو، حشر میں سرکار کی زیارت ہو، تو یہاں پہ اگر کوئی کمینہ شخص سرکار کی حرمت میں بات کرتا ہے تو ہماری غیرت کیوں سو جاتی ہے؟ اگر کوئی سرکار نعوذ باللہ کی شکل و شباہت بنانے کی کوشش کرتا ہے تو ہم کیوں زندہ رہتے ہیں؟ ہمیں مر مٹنا چاہیے، ہمیں مر مٹنا چاہیے، کیونکہ جو ناموس رسالت پہ مر مٹے ہیں وہ زندہ ہیں، واللہ وہ زندہ ہیں۔ اگر علم دین شہید کی بات کرتے ہو تو قیامت تک نام رہے گا کہ وہ ناموس کی خاطر دنیا سے گیا تھا، وہ کوئی نمازی زیادہ نہیں تھا، اس نے کوئی حج زیادہ نہیں کیے تھے، کوئی زکاتیں نہیں دیتا تھا، کوئی بہت بڑے عمل نہیں تھے، لیکن اس کے دل میں عشق مصطفیٰ تھا، اس کے لبوں پہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ کا ورد تھا۔ تو پھر علم دین کو قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ عامر شہید چیمہ کیا تھا؟ یہ وزیر آباد کا ایک شہری، لیکن جب ناموس رسالت پہ مٹا تو دنیا مر مٹی۔ غازی علم دین شہید، عامر شہید چیمہ، ممتاز قادری، یہ لوگ کوئی بہت بڑے جاگیردار نہیں تھے، صرف سرکار کی ناموس پہ مر مٹنے والے لوگ، اور دنیا ان پہ مر مٹی۔ کیوں مر مٹی؟ کیونکہ یہ میرے نبی کا کلمہ پڑھتے ہوئے، میرے نبی کا نام لیتے ہوئے، میرے نبی پہ درود پڑھتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اپنی جان کی نہیں سوچی بلکہ اپنے ایمان کا سوچا، اور ایسا سوچا کہ پھر
پیچھے دنیا صدائیں لگاتی رہی اور آواز یہی آئی، یہ شہید ہیں، یہ زندہ ہیں، واللہ یہ زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے۔ آئیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پہ مر مٹنے کا تہیہ کر لیں، ان کی ناموس کی خاطر اپنی جانوں کو، اپنی مال کو، اپنی اولاد کو قربان کرنے کا سوچ لیں۔ کہیں ایک رتی پر بھی ہمارے دل میں دنیا کی خواہش نہیں ہونی چاہیے۔ جس طرح میرے سرکار رب حبلی امتی، رب حبلی امتی کرتے رہے، ہمیں بھی کہنا چاہیے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ پھر جا کے بات بنتی ہے، پھر معلوم ہوگا اور روز محشر فخر سے ہم کہہ سکیں گے کہ ہم امتی ہیں، ہم اپنے حضور کے امتی ہیں، ہم قربان ہونے والوں میں سے تھے، ہمیں موقع ملتا تو ہم مر مٹتے، لیکن غیرت ایمان نہیں سوئی ہوئی ہے۔ آج مسلمانوں کو ہوش نہیں ہے، مسلمان عاشق تو بن رہے ہیں لیکن مرنے سے بھی ڈر رہے ہیں۔ مسلمانوں کو موت کا خوف زیادہ ہو گیا ہے، حالانکہ جتنے دن ہمارے لکھے ہیں ہم نے اتنے دن ہی زندہ رہنا ہے۔ جس دن خالق نے قلم لکھ دیا، قلم پہ یہ الفاظ آ گئے کہ تیری موت ہے، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت تجھے نہیں بچا سکتی۔ اس لیے قربان ہوتے رہو، دل میں ارادہ کرتے رہو کہ آقا جب جب آپ کے نام پہ مرنا پڑا ہم مریں گے۔ اور جو لوگ یہ تہیہ کر چکے ہیں وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سرخ روح ہیں۔ اور ایک یہودی کی تحقیق ہے، وہ بیٹھا ہے ریسٹورنٹ میں، اتنی داڑھی لیے، پاس ایک مسلمان بھی ہے، انگلینڈ کی بات ہے۔ وہ یہودی سے کہتا ہے کہ تم مسلمان ہو؟ وہ کہتا ہے نہیں میں یہودی ہوں۔ کیا کر رہے ہو؟ کہا 5 سال سے تحقیق کر رہا ہوں، مسلمانوں پہ تحقیق کر رہا ہوں۔ اور وہ یہودی شرما کے کہہ رہا ہے۔ تو مسلمان پوچھتا ہے تحقیق میں کیا دیکھا، کس چیز پہ تحقیق تھی؟ تو وہ یہودی کہنے لگا میں نے اپنی تحقیق میں یہ دیکھا ہے، میں نے جو وزٹ کیا ہے اس میں دیکھا ہے کہ مسلمانوں کی اگر سامنے اولاد کو مار دیا جائے تو وہ اتنا رنج نہیں کرتے، ان کی زمینیں چھین لی جائیں وہ برا نہیں مناتے، ان کی جان لے لی جائے وہ پھر بھی کمپرومائز کر لیتے ہیں۔ لیکن جب ان کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی کا نام گستاخی کے ساتھ لیا جائے تو یہ لوگ مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اور میری تحقیق یہ ہے کہ اس وقت تک مسلمان زندہ ہے، اس وقت تک مسلمانوں کا نام زندہ رہے گا جب تک وہ اسی طرح اپنے نبی سے پیار کرتے رہیں گے۔ نبی سے محبت ہی ہماری زندگی ہے، نبی کی محبت ہی ہمارے ایمان کی پہچان ہے۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو۔ ملتے ہیں اگلی نشست میں اور پھر بات کریں گے اگلے موضوع پر۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔